بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم لوگوں کے اوپر جو حق کی بات کرتے ہیں، محبت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں امن اور آشتی کا سبق ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات داخل کر کے ان کو پتھر مار مار کے شہید کرایا جا رہا ہے، ملک بدر کیا جا رہا ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں پوری میڈیا کی ٹیم کو، ٹیلی ویژن چینل آج کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر گفتگو کریں اور مجھے بتائیں میرے عقائد میں کیا غلطی ہے، کون سا ایسا ثبوت ہے کہ جس سے آپ مجھے ثابت کر سکتے ہیں کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں یا عیسائیوں کا ایجنٹ ہوں۔ وتهز أركان الوجود الآن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن لها تعود وتهز أركان الوجود سيخرقها عزم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال النبي صلى الله عليه وسلم آیت المنافق کی ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے یہ بات سنی کہ ریاض احمد گوہر شاہی ایک جھوٹا اور دجال آدمی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، آج اس کا ایک چیلا یونس الگوہر کے نام سے انٹرنیٹ پر گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اس نے یہ بات پوری میڈیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہی ہے کہ میری نظریات میں سے بتاؤ کون سا نظریہ غلط ہے۔ لوگ ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور مولویوں کی یہ عادت ہے کہ وہ مختلف طبقات کے عقائد کی بنا پر ان پر کافر اور زندیق ہونے کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن تجھ کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہ تھی اگر تو ہماری ایک کتاب جو پہلے ہم لکھ چکے ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کی گمراہی پر، اس کو دیکھ لیتا۔ میں نے پہلے خود اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں۔ اس کتاب کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے ریاض احمد گوہر شاہی کا نہ اولیاء اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے اندر روحانیت تھی، نہ وہ ولی تھا، اور اس آدمی نے قرآن کریم کی بھی مخالفت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی، انبیاء کی بھی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین کی، قرآن پاک کی بھی توہین کی، اور یہ شخص قرآن کریم کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری زندگی سازشیں کرتا رہا۔ اگر تو نے چیلنج کرنا تھا پہلے اس کتاب کو پڑھ لیتا اور اس کا جواب دیتا، پھر تجھے چیلنج کی والی بات جو ہے جچتی تھی، لیکن تو نے اس کتاب کو اگر پڑھا نہیں تو پڑھ لے، اگر پڑھا ہے پھر چیلنج کرتا ہے تو یہ تیرا دجل اور فریب ہے۔ اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں۔ یہ کتاب ہماری ویب سائٹ anafmedia.com پر موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے جواب کی فکر کریں، اس کے بعد چیلنج بازی کریں۔ ہم اس کتاب کی روشنی میں ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کی جماعت کے کفریہ نظریات کو ذکر کریں گے۔ پہلا کفریہ عقیدہ، ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کے ہم نوا قادیانیوں کو اور مرزا غلام احمد کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے روحانی سفر کے نام سے، اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ مجھ پہ مرزائیت کا اثر ہو گیا۔ اور اس کی دوسری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے منارہ نور۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 5 اس آدمی نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے شک عابد اور زاہد تھا۔ اور اس کی تیسری کتاب روشناس، اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے، اس میں اس آدمی نے کہا کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ مسلمان ہیں۔ اب دیکھو، جس کو پاکستان کی سرکاری حکومت نے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کافر قرار دے دیا، لیکن یہ آدمی ان کو مسلمان کہہ رہا ہے اور ان کے مقتدا مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ پہلا عقیدہ کفریہ کہ یہ مرزائیوں کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان مانتے ہیں۔